کراچی کے نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ میر رضا چلا گیا، اس کے خون کو ضائع نہ جانے دے، اس کے خون سے انقلاب برپا ہونا چاہیے۔ اگر یہی دھرنا یا یہی پروٹیسٹ ہم ایس ایس پی کے اور ڈی آئی جی کے دفتر کے باہر کریں گے، وہاں پر ایف آئی آر کٹ جائے گی نوجوانوں کے نام، خون تو دینا پڑے گا۔ جی کراچی کے نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ 21 روز گزر جانے کے بعد بھی جو ہے میر رضا حسین کے قاتل کو نہیں پکڑا گیا ہے۔ چیئرمین فیضان حسین کے پاس ہم موجود ہیں۔ سر مجھے بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بے دردی سے ایک نوجوان کو قتل کر دیا جاتا ہے، 21 روز گزر جانے کے بعد بھی فیملی جو ہے روڈ پہ احتجاج کر رہی ہے، کراچی کے نوجوان احتجاج، وہ اس وجہ کر احتجاج کرے کل کو ہماری باری نہ آئے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، مطلب کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ وہ کہتے ہیں کہ صحیح سندھ کی پولیس کے بعد جو ہمارے ادارے مضبوط ہیں، ٹیکنالوجی موجود ہے، 1 سیکنڈ میں ملزم کو پکڑ لیا جاتا ہے، تو مطلب ان کے قاتل کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو افسوسناک واقعہ یہ ظاہر سی بات ہے، اس کے اوپر ہر اشک بار ہے اور نوجوان کو بالکل جڑنا چاہیے، جینزی کو چاہیے اس کے اوپر نکلیں جیسے کہ دوسرے ممالک کے اندر ہوا ہے۔ ملزمان کو ٹریس نہ کرنا کس کی غفلت لاپرواہی ہے؟ پولیس کی، وزیر داخلہ کی، آئی جی سندھ کی، ایس ایس پی کی اور ڈی آئی جی کی۔ صرف ایس ایچ او کی نہیں ہے کہ اٹھا کے اس کو معطل کر دو، اس سے مسئلہ حل ہوگا نہیں۔ ایس ایچ او کا تو بیچارے کا قصور بھی نہیں تھا، ایف آئی آر کٹ گئی، تفتیش والوں کا قصور ہے۔ اگر آپ نے ڈسمس کرنا تھا تو ان کو کرتے، سسپینڈ کرنا تھا تو ان کو کرتے، ریورٹ کرنا تھا آپ تو ان کو سمجھتے ہیں کرتا۔ سوالیہ نشان ہے 21 دن گزر جانے کے بعد بھی قاتل نہیں پکڑا جا رہا ہے؟ ارے اس شہر کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مر گئے، کھپ گئے۔ میرا اپنا کزن جو ہے وہ 2013 کے اندر اس کا مرڈر ہوا تھا، آج تک پتہ نہیں چلا۔ 2013 سے لے کے اب تک ہمارے ساتھ جاوید 5L کے اندر ہوا، ایک مرڈر اور ہوا نارتھ کراچی کے اندر، ایسے بہت سارے ہوئے۔ اشرف جبار قریشی کا مرڈر ہوا کیا کہتے ہیں نیو کراچی 5 نمبر کے اوپر، اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے۔ سرجانی میں پکڑے گئے۔ کتنے قتل بتاؤں میں آپ کو؟ صرف اور صرف کام ابھی چل رہا ہے چھالیا کا، پانی کا، تیل کا، منشیات کا، بس۔ جی سندھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کھول ملا ہے، جس کے بتایا جا رہا ہے کہ میر رضا کو اس گولی کے کھول سے جو مارا گیا ہے، تو وہ کھول کو فورنزک کروانے کے لیے 72-73 کروڑ روپے ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے نہیں، وہ کہہ رہے ہمارے پاس ہے نہیں یار۔ بات ساری یہ ہے، دیکھیں اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ پیٹرول کے پیسے کہاں گئے، جو موبلائزیشن ملتی ہے پولیس کو وہ کہاں گئی، جو مینٹیننس ملتا ہے، یونیفارم کے پیسے ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، آخر یہ ہے کہاں؟ کہیں تو ہوں گی نا، تو ان پیسوں میں سے نکال دیں۔ پھر دوسری بات یہ، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پولیس کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ اچھا پتہ ہے کیا بولیں گے یار پولیس پہ الزام لگا رہا ہے۔ الزام نہیں لگا رہا، پولیس یونیفارم پرسنس کی ہم عزت کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، ہمیں سیکیورٹی وہ دیں گے، لیکن اس طریقے سے آپ نہیں کریں کہ ہم آپ کے لیے انصاف کے لیے رحم کی بھیک مانگتے رہیں اور اس کے باوجود ہمیں نہ ملے۔ آئزل بچی ہے، جی 18 مہینہ ہو گئے سارے، شریعتی قانون کے حساب سے بنا نا ملک پاکستان، جو شریعت کہتی ہے اس قانون کے حساب سے اگر اس کی مانگ رہی ہے، ایک مانگ کر رہی ہے جو کہ جائز ہے، تو اس حساب سے قانون میں جو ہے اس کا حق وہ اس کو دے دو۔ اگر آپ بولتے ہو ریمانڈ پہ لیا ہوا ہے بھائی اور وہ خود قبول بھی کر رہا ہے، بھلے وہ ایب نارمل ہے، کوئی تو سزا ہوگی اس کی، کر دو یار۔ 2-3 لوگوں کو جب تک آپ لٹکاؤ گے نہیں نا، نظام بدلے گا نہیں۔ سعودی عرب کی باتیں کرتے ہیں، دبئی کی باتیں کرتے ہیں، وہاں چوری کے اوپر ہاتھ کٹتے ہیں، یہاں پہ چوری کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں کٹتے پتہ ہے؟ آدھے سے زیادہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ٹونگتے ہوں گے کیونکہ خود کرپٹ ہیں یار۔ مجھے بتائیں کہ میر رضا حسین کے احتجاج چل رہے کراچی شہر میں، آپ وہاں پر کیوں موجود نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں نہیں شامل ہوتے احتجاج میں؟ اچھا دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایڈریس ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ ایک تو ایڈریس اگر چینج کر دیا جائے تو آپ بالکل شامل ہوں گا، اور میں آپ کو بتا آپ فیم حاصل کے لیے تو نہیں کریں گے؟ اگر فیم حاصل کرنا ہوتا تو ڈے فرسٹ یا سیکنڈ ڈے ہی پہنچ جاتا، جیسے کہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے۔ میرے اس کے والد صاحب سے بھی کچھ کنورسیشن ہے جو میں نے ان کو میسج کیا، اور پھر کچھ دوست ہیں اس کے حساب سے بھی اس کی فیملی کو دیا، جو مجھے جو سمجھ میں آتا ہے نا میں وہ کام کرتا ہوں۔ اب جیسے اگر یہی دھرنا یا یہی پروٹیسٹ ہم ایس ایس پی کے اور ڈی آئی جی کے دفتر کے باہر کریں گے، وہاں پر ایف آئی آر کٹ جائے گی نوجوانوں کے نام پر۔ خون تو دینا پڑے گا، ہے یا نہیں؟ خون تو دینا پڑے گا، قربانی تو ہمیشہ مانگے۔ یاد رکھیے گا کبھی بھی انقلاب بغیر قربانی دیے نہیں آئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایس ایس پی کے آفس میں یا ڈی آئی جی صاحب کے آفس کے باہر احتجاج کیا جائے تو وہاں پر جو ہے آپ کی بات کو مانی جائے گی؟ دیکھیں آپ ان سے بولیں چاہت چھوڑیں، چاہت چھوڑ دیں۔ دیکھیں آپ قانون دان ہیں نا، جو قانون کہتا ہے نا غفلت لاپرواہی کے اندر اس افسر کے خلاف انکوائری ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ایس ایچ او جوہر کو سسپینڈ کیا گیا، اسی طریقے سے آئی جی صاحب کو چاہیے کہ ان کی کمانڈ کے اندر جو لوگ سیکیورٹی نہیں دے سکے، ابھی تک ٹریس آؤٹ نہیں کر سکے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ابھی تک ٹریس آؤٹ نہیں ہوا، نہیں کر سکے، ان سب کو چاہیے کہ استعفے دیں۔
جس میں وزیر داخلہ ضیاء الانجاز صاحب بھی ہیں، ان کو بھی چاہیے استعفیٰ دیں، کیونکہ ان کی کمانڈ کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کر پا رہے، تو چھوڑ دینی چاہیے، کوئی نئے لے کر آئیں۔ یار ایک بات بتائیں مجھے ایان بھائی، کیا پڑھے لکھے لوگ اور قابل لوگ نہیں ہیں کیا؟ یہ گنتی کے چند لوگ ہی کیوں ہم پہ نافذ کر دیے جاتے ہیں؟ اس شہر کے اندر ڈکیتیاں، چوری، ریپ، کرائم، مرڈرز، اغوا کاری سب کچھ ہو رہی ہے، بھتے کی پرچیاں تک دی جا رہی ہیں۔ اگر یہ لوگ نہیں کر پا رہے اس کو، تو یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یار؟ چھوڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پبلک کو چاہیے اس کے اوپر ڈیمانڈ کریں۔ میر رضا چلا گیا، اس کے خون کو ضائع نہ جانے دیں، اس کے خون سے انقلاب برپا ہونا چاہیے۔ کیا برپا ہونا چاہیے؟ انقلاب۔ ہر گلی ہر محلے سے آواز یہ آئے کہ یہ نظام نہیں چلے گا، کرپٹ لوگ نہیں چلیں گے، اور یہ جو کیا کہتے ہیں، جو اپنے فرائض کو انجام نہیں دے سکتے، یہ نہیں چلیں گے۔ یہ انقلاب لے کر آئیں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا، آپ چھوڑ دیں، اس کے قاتل تو پکڑے جائیں گے، یہاں نہیں پکڑے جائیں گے، دل پہ پتھر رکھیں اس کے گھر والے، ان کو ظاہر سی بات ہے ہم صبر نہیں دے سکتے۔ جوان بچہ چلا گیا، ان کا میرا بھی سگا بھائی گیا، ہمارے بھی گھر سے شہادتیں گئی ہیں، بہت ساری گئی ہیں، وہ دکھ پورا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ انقلاب ایسے آنا چاہیے کہ جو اس کے اندر انوالو ہے ان سب کو استعفیٰ دینا چاہیے، ان سب کا جو ہے نا حساب ہونا چاہیے۔